چاہیں، نباتات دا ذکر کرنا چاہیں، جمادات دا ذکر کرنا چاہیں، حشرات الارض دا ذکر کرنا چاہیں، کیڑے مکوڑے دا ذکر کرنا چاہیں، ملائکہ دا ذکر کرنا چاہیں، حوراں دا ذکر کرنا چاہیں، یعنی اللہ اپنی ساری مخلوق دا اگر ہک جملے وچ ذکر کرنا چاہیں ول اللہ دی تے پاک الذین آدن، جلے لوگاں دا ذکر کرنا چاہیں ول الناس آدن، جنن جانوراں دا ذکر کرنا چاہیں ول شرد دواب آدن، جلے کیڑے مکوڑے دا ذکر کرنا چاہیں ول دابہ آدن، جلے جنہ دا ذکر کرنا چاہیں ول جن آدن، جڈن اللہ دی تے پاک فرشتیاں دا ذکر کرنا چاہیں ول ملائکہ آدن، جڈن اللہ دی تے پاک حوراں دا ذکر کرنا چاہیں ول حور آدن، جڈن کافراں دا ذکر کرنا چاہیں ول کافر آدن، جڈن منافقاں دا ذکر کرنا چاہیں ول منافق آدن، جڈن ایمان والا دا ذکر کرنا چاہیں ول آمنو آدن۔ کیونکہ اللہ کریم دی ذات پاک اپنے مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر لفظ بظاہراً چھوٹے چھوٹے بیان کیتے مگر ہوں دے وچ ہیں سمندر، ہوں دے وچ ہیوے سمندر گوتا ہویا۔ آج تک کوئی ایہو جہاں شخص کہہ نہیں آیا جائے آکھ دیتا ہوئے کہ انہاں لفظاں دوتے میں پورا عبور حاصل کر گی دے۔ اگر انہاں ذاتاں تو کوئی ذات واقف ہے تو وہ صرف دو ذاتاں ہیں، یا خدا یا مصطفیٰ۔ اللہ کریم دیات پاک نے فرمایا میرا ہی ارادہ ہے کہ میں تو کو رب تعالیٰ دیات پاک ہر چیز تو آگاہ کراں، کوئی چیز تو کول چھپا کے نہ رکھاں، کوئی چیز تو کول لکا کے نہ رکھاں، کوئی چیز تو پردے وچ نہ ہوئے، پر میں رب دی ذات پاک ہر چیز دے علم تو کو باخبر چکراں۔ تو میرے نبی کوئی ہر چیز دا علم ہوئے، تو کوئی ہر چیز دا علم ہوئے کہ نہیں تو سوال بندے ہیں بیٹھے ہوئے آنکھ نہ دیو جیڑا کچھ نبی جان دے والا سیدہ جان دے ہیں۔ میں خدا ایک فرق کرنا چاہنا جیندے کلو کچھ دا علم ہے تے کچھ دا کہیں نہیں، او امتی ہے جیندے کلو سب کچھ دا علم ہے، او میرا محمد نبی ہے۔ یعنی اللہ کریم دی ذات پاک اپنے مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر کچھ علم نہیں دیتا نا، این دے وچ بھی راز ہے، سب کچھ دا علم دیتے این دے اندر بھی راز ہے، مگر شکر دے الحمدللہ اللہ جتنا علم دے وے اللہ عمل دی توفیق دے وے۔ اللہ دی ذات پاک اساں ساریاں کو سرکار دی سیرت سرکار دی صورت تے عمل پیرا تھیمن دی اللہ اساں ساریاں کو کامل توفیق نصیب فرما۔ قرآن مجید ہے نا کہ اگر ہی صرف قرآن مجید تے ہی بندہ غور کرے چا تو جلے قرآن مجید آقا کریم علیہ الصلوۃ تسلیم دی ذات پاک دے قلب مبارک دے تے آیا ہے تو ان وقت ایک قرآن مجید الحمد تو شروع تو کہنا تھیا ہے، نہ ہی قرآن مجید بسم اللہ تو شروع تھے، نہ ہی قرآن مجید اعوذ باللہ تو شروع تھے، بلکہ قرآن مجید شروع تھے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ دیات پاک فرمائے جلے قرآن شروع کرے سا نا اونلے محبوب تیرے کو شروع کروے سا اقرأ تو تے جلے تیرے غلامہ کو قرآن شروع کروے سا وال کروے سا بسم اللہ تے الحمد تو۔ ہن اتنا ہی تھوڑا جہاں فرق کرو چاہ بھائی نبی سہی قرآن شروع کریں اقرات ہوں، اساں قرآن شروع کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تو اللہ سیاں جتوں سیدے نبی شروع کیتا ہی والا سا کوئی تا اتھاؤں حکم چڑے میں اساں دا اتھاؤں شروع چکروں اللہ دیات پاک فرما میں خدا دی غیرت گوارا نہیں کریں دی کہ پڑھانے چی تو ساں برابر نہ تھی۔ ہائے 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 تو ساں پڑھانے چی میرے نبی دے برابر نہ تھی وہ، مولا کیا کروں؟ رب تعالیٰ دیات پاک نے فرمایا میرا محبوب شروع کرے اقرا تو ساں قرآن شروع کرو بسم اللہ تے الحمد تو، تاکہ قیامت تک کوئی نکا جیاں بندی اعتراض نہ کر سکے اور آنکھ نہ سکے جتوں نبی شروع کیتا ہی اسائیوں تاں شروع کیتا ہی متن کیتا ہی برابری دا شک پیدا تھی ونجے میں تا اتنا کچھ ہی تو کوئی یار دے برابر نہیں رہن دیندا جنن قرآن پڑھانے چ میں تو کو برابر نہیں تھی ون دیندا بلا شان چ برابر تھی ون دیندا تو اللہ کریم دیات پاک نے ہی وجہ واسطے اپنے مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر تفصیل نال بیان کیتے ہیں، وضاحت نال چیزاں کو بیان کیتے ہیں۔ ہن اتھا اللہ دیات پاک نے فرمایا الذین، الذین تو مراد کیا ہے؟ مخلوق۔ ہن اللہ مخلوق دا ذکر تا کرنا چاہتے ہیں مگر اگلی آیت پاک وچ اللہ دیات پاک نے وضاحت چا کیتی ہے۔ خدا تعالی دیات پاک نے فرمایا یتبعون،
انہاں مخلوق دا ذکر کرنا چاہنا جیڑے اتباع کریں دے ہن تے کریں دے راسیں سبحان اللہ جیڑے تابے دار ہن تے تابے داریاں کریں دے راسیں دیکھو نا قرآن مجید دا ہکو لفظ ہے مگر ہوں دے اندر اللہ دیات پاک نے دوہاں زمانے کو بند چکی تے فرمائے جڑے وقت گزر چکے ہیں انہاں دا ذکری آگے اور جڑے اگو آسیں انہاں دا ذکری آگے اللہ ان دی وجہ کیا ہے رب تعالیٰ دیات پاک نے فرمایا جڑن میرے محبوب نے زمین تو تے کھڑتے آخری تا ہی نہ کہ میں اللہ دا نبی ہاں تو جینا جینا سرکار دیات پاک دا کلمہ پڑھا وہ تو خوش تھی من لگے کہ ساری زبان دے تو سارے نبی دا کلمہ آگے اور ساری نبی دی ذات کو اساں تسلیم کر چکے ہیں اور اساں قیامت تک واسطے منی بیٹھے ہیں کہ مصطفیٰ اللہ دے آخری تے سچے تے سونے نبی ہیں ہن جنہ کلمہ پڑھ گدا ہے انہاں تا پڑھ گدا انہاں دی قسمت کو تا چار چاند لگ گئے مگر جڑے اتھو تک رسائی نہ گھن سکدے ہیں اتھو تک پہنچ نہ سکدے ہیں انہاں دے دل وچ نفاق آئی انہاں دے دل وچ تکبر آئی انہاں دے دل وچ غرور آئی سرے کے چاکھاں جا جڑے سائیں دی شان نال سڑ دے جڑے سائیں کو منیں دے نہ ہن قبول ہی نہ کریں دے ہن والا او ہر ویلے نبی دے غلامہ کو تانا دے میں نبی دے غلامہ کو مینے دے میں نبی دے غلامہ کو شکوے دے میں اوئے تو سہوندا کلمہ پڑھ دے وے جڑا یتیم تھی کے پلے تو سہوندا کلمہ پڑھ دے وے جڑا کئی ویلے تائیاں دے گھر پلے کئی ویلے طائف وچ پلے کئی ویلے کو ڈاڈے پالے کئی ویلے کو چاچے پالے جڑن ای جمع ہائی تا ایندا ابا فوت تھی چکا ول ان دی اماں ان دے لڑکپن تے بچپن تے جوانی تے چڑھن تو چہل پہلے اماں ہی مر گئی ہائی تساں اج اوندا کلمہ بیٹا پڑھ دے وے تساں انہاں دی باتاں وچ آ چکے وے چھوڑ دو کلمہ تو کو نہیں پتہ وہ یتیم ہے تاڑے میرے مصطفیٰ کریم دیا تے پاک اللہ نے فرمایا محبوب اے تے کو لاکھ مین ہے ودے ڈیون پر تو جواب نہ اے محبوب لاکھ تے کو ودے آکھن پر محبوب تساں اپنی زبان اقدس تو کڑاں انہاں نال زبان سانجھی نہیں کرنی اللہ دیات پاک نے فرمایا محبوب انہاں واسطے میں خدا کل ہی کافی ہے انہاں کے سمجھے میں محبوب دے ہوتے گال ہی جو کرے ساں کیا اساڑیاں زبانہ شتر بے مہار ہیں اساں شتر بے لغام ہیں جی میں کریں دے آسوں سارے کل کوئی پچھن اللہ کہنا ہو سی محبوب جیڑا تیرے ہوتے گال کرے سی نا قیامت تک نہ خاندان باقی رکھساں نہ دی نسل باقی رکھساں نہ دا نام باقی رکھساں تے جڑا تیرے نام دے تو قربان تھی سی جے قیامت تک انہاں دی شہرت تے ڈنکے نہ وجاواں تا محمد ربی نہ آکے اللہ کریم دے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک کو لوگ تانے دیں دے ہیں مینے دیں دے ہیں تا کیونکہ ایسا سرکار دے غلام ہیں تا آج بھی ایسا کہیں میلے محفل بناؤ چاہ پوتر سارا جام پوے ایسا محفل چا بنے نہیں ہے کوئی کاکا مدینے میں دا پہ والی محفل چا بنے نہیں ہے کوئی فصل چنگی تھی پوے والی کوئی محفل چا بنے نہیں ہے کوئی ٹیکٹر نمی اور ٹوکن شوکن مل پوے وال محفل چا بنے نہیں ہے کوئی گاڑی شاڑی آونے والو کوئی نما مکان بن ونجے یعنی خوش تھی تے اسا دیں کاکے داؤں میں کٹے تھی اسن چلو ایک مولوی کو سڑے نہیں چا وہ سائیں دا ذکر چا سنے سی لنگر داؤں میں کھاسوں چلو سائیں دا ذکر تا تھی ونجے نا وال بندے سا کو مین ہے دین دین سا کو تانے اوئے تساں نبی دا میلاد کیوں منے دے اوئے تساں اتنا کچھ اہتمام کیوں کریں دے اوئے تساں دیگا شیگا کیوں چڑھیں دے کہ جڑا تو کو تانے تے مین ہے بیٹھا دین دے نا تساں خوش تے کرو ایندا مطلب ہے تساں نبی دی محبت وچ کامیاب ہے تساں ہن کامیاب تھی گئے کیونکہ ہن اتھائی ایک چھوٹی جہی مثال دیواں چا اج بھی بندہ ایڈے اڈے ودر آوے نا تا اج کل جڑا موسم ہے نا او ان قریب بیر دا شروع تھیوان والا ہے جڑی بیر ہو سی نا ایک کچی بیر نال لڈی کھڑی ہے مگر بھاؤں میں ایڈی بیر نال لڈی کھڑی ہے نا والی کوئی وٹا کہنا مرے تھی کیونکہ بیر کچے ہیں بیر کچے ہیں مگر جڈانی شودی وٹے کھاسی سوٹیاں کھاسی تا ہوں ویلے جلے بیر پکسیں پتہ چل گیا کچیاں کو کوئی نہیں مریندا آئے ہائے 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 کچیاں کو کوئی نہیں مریندا جڈانی مریندے کوئی پکیاں کو مریندے جڈن تو کو میڑھا کوئی مارے دا ہی میں سمجھائے محبت پک گئے ہیں تے جڈن تسا محبت جب پک گئے وے وال مین ہی لگ سن علام بھی لگ سن شکوے ہی لگ سن لوگ ناکی کپے سن پر سب کچھ برداشت کرا ہے اکھا ہے چاہ اے ساکو نہیں ودے مانے دے اے جتنا کوئی چیزاں مل دیا پن محمد دے نا دیا مل دیا آقا کریم دی غلامی اچ مل دیا پن سرکار دی تابعداری اچ مل دیا
چلو ایک میں ہن بھائی تھوڑی جی زبان وچ بدلاواں چا 17 چ ایک لفظ پکائی ودا ڈیواں چا ول ڈاڈم دی گال دا پتہ لگ ویسی ایڈے وڈا سر ایک بابا بیٹھے کشمیر دی چونڈ وچ بیٹھے تے ول او کھڑی شریف آستانہ ہے تے او بابے دا نام میاں محمد بخش ہے او بابا فرمیندے لکھاں بیر بیری نو لگدے تے ڈگ جاندے نہیں کچے لکھاں بیر بیری نو لگدے تے ڈگ جاندے نہیں کچے جیڑے پکن نال محمد اوہی کھاندن وٹے اللہ اکبر آپ فرما کچیاں کو کوئی نہیں وٹے مریندا جڈنی مرندے پکیاں کو مرندے وے حضرت بلال سنگھ کو کہیں آنکھ دیتا ہی آپ نے فرمایا ہے دسا تے کو پتہ ہے اساں تے کو بلدے انگاریاں دے کیوں رکھنے ہیں تیرے ہتھاں وچ میخاں کیوں ٹکینے ہیں اور تیرے منہ وچ انگارے کیوں رکھدے ہیں آپ نے فرمایا میں اپنی قسمت تے ناز تے معراج بیٹھا کرے نا وہ کہ کیویں آپ فرمایا پہلے دا بلال آئی ہونی تا بلال ہے آخر قصور کیا ہے غلطی تا کہے نہیں بس ہکو کچھ کیتے پہلے تواڈے رلے وداریاں جڈن دا محمد دا کلمہ پڑھے آج جی اگر ایک کچھ دیندے پہ وے تو میں انہا چیزاں کو ہاں نہ لیندہ پیاں تاکہ پتہ چل ونجے کہ تسا نبی دے عشق چ نہیں وے پکے ہیں دا اساں پاک چلو ہی کو میں سریکی دی مثال دے وہاں چاہ میرے خیال ہے یہ ساڑا علاقہ ڈاڈھم دا ہے ایک کھاکی پنجانی والا علاقہ ڈاڈھم دا ہے یہ علاقہ ساڑا ڈاڈھم دا ہے پکے پکے برتنی گھندے ہو سو کچے کچے برتنی گھندے ہو سو کچ والے گھندے ہو سو ڈنر والے گھندے ہو سو ماربل والے گھندے ہو سو مگر جڑے سارے پرانے بابے نو ڈاڈھم دے نو جلے برتن گھنن ویندے نا ول پہلے کھڑکیں دے پہلے برتن کھڑکیں دے بابا جلے گھندنے ہی برتن نے یہ مٹی دے ول کھڑکا تے کیوں گھننے وادے دیکھاں دا سی ہے پکا ہائے 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 پتہ چل گیا بازار چو تسیں او شے گھندے وے جڑی کچی نہ ہوئے پکی ہوئے تے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا میں ہر بندے کو نہیں چندا میں ہوں بندے کو چندا جڑا میرے محمد دے عشق جو پک ونجے اللہ اکبر کچیاں کو نہیں سے چندا ویسے ہی اللہ دی ذات پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس کو فرمایا محبوب اے تے کوئی سارے آکسن کہ اے یتیم ہے پر محبوب تو یتیم نے اللہ وجہ کیا ہے رب تعالیٰ دیات پاک نے فرمایا یتیم ہوندے جندہ کوئی نہ ہوئے تیدا میں اللہ اکبر اچھا اندے وچ ایک راز ہی ہے اندے وچ بھی ایک حکمت ہے سرکار دے جمن تو پہلے ابا حضور چلے گئے آقا کریم دے شباب دے آمن تو پہلے پہلے آپ دی اماں جی اور چلیاں گیاں اندے چ ایک راز ہے آیا ہے اندے اندر بھی ایک راز ہے اندے اندر راز کیا ہے اماں ہو گیا آخری وے میں پالے ابا ہوئے آخری وے میں پالے اللہ فرمائے ہوئے میرا محبوب آنکھیں بیاں اساں پالے اے محبوب ہن میں رب آدھا کیا فرمائے نہ ابے والا نہ ام والا سہارا ہوئے کائنات جو سب تے کو چھوڑ دے من پر تیرا رب تے کو کہنا چھوڑے او قرآن مجید چے ودو ہا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک آئے ہائے ہی لفظ چی چاسے ما ودعاکا ربوکا وما قلا ہائے ہائے حکمہ ول چاس چمامنا چانا ما ودعاکا ربوکا وما قلا اے آیت پاک اے سورت مبارکہ نازل کرن تھی آئی جلے آقا کریم دی ذات پاک دوتے کچھ دی مہارا واسطے وحیدہ سلسلہ منقطع تھی چکا ہی جلے آپ دوتے وحیدہ سلسلہ تھوڑا جہاں رکا ہی نا تو ول او جڑے لوگ زبانہ مرین دے ہن جڑے سرکار دیات پاک دے نال گلے تے شکوے کریں دے ہن ول انہاں کو تو بولن دا موقع مل گیا تے دشمن وال گلیں دا تم موقع ہے این شودے کوئی میں نہوں اڑن دی جا مل پوے سائی والا اے پنجا آپ پاک ہندے خیال کیتا کرو کہیں دیتے گال ہی نہ کیتیاں کرو تماشا نہ بنایا کرو نہ ہوئے خود تماشا نہ بنایا کہیں دیتے گال ہی نہ کیتیاں کرو نہ ہوئے کہ نہیں سارے ہوتے گال ہی نہ تھیمان لگ ونجن بس کہیں دیتے پردہ دری کیتا کرو کہیں دی عیب پوشی کیتی کرو کہیں دی عیباں کو چھپایا کرو لکایا کرو اسا خود چھج پرون لوگ ہیں اسا خود ساڑھے چھے سو سوراخ ہیں مگر رب دی پاک برگج عرض کیتا کرو مولا ہیں تا گناہ گار عیباں دیتے پردہ تہوں پاتی رکھا ہیں تا تیرے محمد دے غلام تیرے آقا کریم دے تابعدار ہیں تا اون وقت آقا کریم علیہ صلوۃ تسلیم دی ذات پاک دیتے جلے وہی دا سلسلہ کچھ دی مارا واسطے رکا تبال او یہودی آگے انہاں بولنا شروع کر دیتا انہاں کے بس اگر اے محمد ہند نال تعلق جوڑے ہا اے وہی دا سلسلہ ختم تھی بیا انہاں زبانہ مارنیاں شروع کر دیتیاں اللہ دی ذات پاک نے فرمایا محبوب غام نہ کر ڈر نہ آ میں خدا تے کو انعام دیواں اللہ کیا فرمایا ودوہا سبحان اللہ ہن پہلی گال اللہ دی ذات پاک نے کیا فرمایا فتو
ہاں اللہ بدو ہاں کیوں آکے رب دی آتے پاک نے فرمایا انہا آکھے نا کہ رب نے محمد کو چھوڑ دیتے نا انہا کہ جیا اللہ دی آتے پاک نے فرمایا انہا دا منہ توڑ جواب ہی ہو جیا دیسا پہلے تیرے چہرے دی قسم چیسا آئے ہائے ہائے آئے ہائے تیرے چہرے دی قسم چیسا تے قسم ہمیشہ او چیندے جڑا سچا ہوئے تے اللہ ورگا جہان اچ کوئی بھی آئی سچا ہے ایک قسم او چیندے جنی گال اچ طاقت نہ ہوئے کیا اللہ دی ذات پاک کمزور ہے قادر مطلق والذات قسم کیوں چاہتی ہے اللہ دی قسم قرآن مجید پڑھو بیٹھے نا بڑیاں جائیں دوتے رب تعالیٰ دی ذات پاک نے جلے لفظ بیان کیتے نا بڑے حسین لفظ استعمال کیتے ہیں ایک جادوتے بھائی جادوتے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانتا حلم بہذا البلد ووالدیوں وما ولد ہون اے جڑا لا ہے نا ہندے چی چاس ہے یہ جڑا لا ہے یہ ہندہ میں مانے 3 دفعہ سنے نہ چاہ وال جڑا تو کو چاس ہے وال میں کو دسائے چا وال اون دی تھوڑی جن ترجمہ بیا کار چھوڑے سا یہ لا دا مانا تین دے لا اقسم بہذا البلد نمی چیندہ قسم این شہر دی اللہ اکبر نمی چیندہ قسم این شہر دی ایک مانا این میں بن دے ہندہ مانا بیا بن دے لا اقسم بہذا البلد اجائی نہ چاہواں آئے ہائے 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 اجائی نہ چاہواں ہی شہر دی قسم اچھا بیا مانا بن دے نمی چیندہ پر چینا ہی شہر دی قسم ایک دفعہ چلو وال سمجھے نہ چاہ نمی چیندہ قسم ہی شہر دی تی ایسا آنکھیں چاہ نہ چاہ ہائے 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 سبحان اللہ او جو آدھے لا اقسم بہذا البلد نمی چیندہ قسم نہ چاہ اساں کوئی تے کو آکے بھی قسم چاہ رب دیتے پاک نے فرمایا اجائی نہ چاہواں این شہر دی قسم آئے ہائے ہون تری جمانا نمی چیندہ پر چینا این شہر دی قسم ہون جڑا ہے نا لا اقسم بہذا البلد پہلا مانا نمی چیندہ این شہر دی قسم یہ مطلب پتہ ہے کیا ہے اللہ دیتے پاک فرمایا قسم دا چیندہ پیاں متن کوئی یہ سوچے چاہ گھر جو اوندا اتھائیں پتہ تو ہوں قسم پہ چیندے فرمایا کوئی نا این وجہ واسطے نمی چیندہ فرمایا متن کوئی آکھے چاہ حتیم کعبہ جو تھیں تاؤں قسم پہ چندے فرمایا این وجہ واسطے نہیں میں چندہ متن کوئی آکھے چاہ مزاب رحمت جو ہوں باسے تاؤں قسم پہ چندے فرمایا چیسا سائی پر این وجہ واسطے قسم نہیں میں چندہ متن کوئی آکھے چاہ صفا مروہ اتھائیں تاؤں قسم پہ چندے فرمایا این وجہ واسطے قسم نہیں میں چندہ متن کوئی آکھے چاہ منہ مزدلفہ جبل رحمت تا پہاڑ اتھائیں تاؤں قسم پہ چیندہ فرمایا ہی وجہ واسطے نمی چیندہ اللہ سیاں وال چیندہ ہی پہ تے وال آدھا ہی پہ نمی چیندہ رب تعالیٰ دیاتے پاک نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد اجائی نہ چامئی شہر دی قسم اللہ ہون کیوں مانا بدلاتے آدھا پہ ہیں رب تعالیٰ دیاتے پاک نے فرمایا یاری ویچو ویتے اجائی شہر دی قسم نہ چاہوا محبوبی ویچو لجپالی وچ ہوئے اللہ اکبر تا قرآن مجید دے الفاظاں کو پڑھو نا ہکو بندہ لفظ پڑھے کھڑا تو ہکے کے لفظ چو کئی مانے بدل دیں تے وال مانے تو آکو بندہ سنے دا ہوں لے ہے جڑن تو آڈے کل بندہ مانیاں کھان دے مانی کھا سون دا مانے سبحان اللہ یہ والا صاحب کو کہیں کہ ملے آدھے دائی بے میاں سارے والی اتھائیں بیدے کھاندے بیٹھے ہیں مولوی اندر بیدے کھاندے بیٹھے ہیں تو ایسا مانے سنویں دے نہ کھڑے آج تو سائیں مانے سناؤ والا اندر بیدے کھاؤ تو سائیں جو تو سائیں سبحان اللہ آگ سو بارو بیدے کھا سو تو سائیں مانے سنے سو مانی ٹیٹ کھا سو وال مانے ٹیٹ سنوے سو این وجہ واسطے اسا کھاندے تو آنے ہوئے رلے ہیں جیڑا کوئی تو سائیں کھاندے ہوئے اسا اوہ کھاج کھانے ہیں صرف برتنہ دا فارق ہوندے ہاں متن کہیں دے دل فرق آوانی بھئی پتہ نہیں کیوں کوفتے کباب وانی کھان دے ایمانا جڑا کوئی تساں کھان دے او ڈاڈا ہم دے کیونکہ جٹ بندہ جڑا کوئی کھا باندے نا آندہ جو ہے ڈکار او سب کو حضم ہو دے شام کو گھر جو میں دے وال نواں سما ہو دے اسا مولوی جڑن کھاسو دیکھ سوں کہ نہیں بلڈ دنی کہ نہیں یورک تن کہ نہیں شوگر مگر تا کہیں نہیں کہ نہیں ہائی فائدہ نہ تھائی ویسی اساں والے ایک شاہ جو کھاسوں ایویں نتار دے کھاسوں دے ایویں نچوڑ دے کھاسوں دے پونج کے کھاسوں دے صاف کر دے کھاسوں اے تو ساں جاٹی وے ڈاڈھم دے سیانے ایمان نال ساری دیمار ہنو چلائی رکھو شالا کرے تو کو جی نہ تھی
اے تو کو کچھ کیوں نہ تھی وے این وجہ واسطے کہ تساں سائیں نال ٹھر دے جو ہی وے آقا کریم دا ذکر کریں دے جو ہی وے ہن ایک دفعہ والتا دی خدمت وچ عرض کراں چا فرمایا ودو ہاں اے محبوب پہلے تیرے چہرے دی قسم چیساں مالا وجہ کیا ہے نہ چا قسم تیری بات وچ پاور ہے تے طاقت ہے اللہ دی آتے پاک فرمایا دشمن کو تو پتہ چل ونجے کہ رب محمد نال پیار کتنا کرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واقعی اندے کوئی شک کہنی کہ آپ دی والدہ پاک بھی چلیں گے ہن آپ دے ابا حضور بھی چلے گئے ہن مگر سرکار دی جڑی ان وقت کفالت کرن والے ہن او نبی سین دے ڈاڈا پاک ہن جدنا سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سین دی ذات پاک ہن حضرت عبد المطلب سرکار آپ اجاں آقا کریم علیہ السلام دی ولادت نہ تھئی ہے سرکار دا جمنا نہ تھی آئی سرکار دی تولد کیا نہ تھی آئی ابرا بادشاہی جڑا سرکار دے جمن تو 6 سال پہلے کعبہ پاک دیتے حملہ آورتی آئی اور انہوں آکھ دیتے میں کعبے کو ڈہینا یہ جلے ابرا آمن لگا ہی تو ان وقت ڈھیر سارے لوگاں ان کو سمجھاونا شروع کر دیتا عیسائیت مذہب دیتے تو قائم ہے تو اللہ دے گھر دیتے میلی آکھ چاہتے ویندہ پہ تیرا پھکا نہ راسی وہاں کہ میرے کول طاقت ہے فوج دی طاقت ہے بندے دی طاقت ہے اصل دی طاقت ہے میرے کول ڈھیر ساریاں جانوراں دی طاقت ہے لوگاں دی طاقت ہے میرے کول ایک ریاست دی پاور ہے آکھن گا تیرے کول سب پاور ہے پر ساری پاور تے کو دیتی اللہ ہے وہاں کہ کوئی اللہ دا وجود کہنی حتیٰ کہ اتنا بپھر گیا ہی کہ کعبہ پاک دوتے حملے واسطے بالکل ذہنی طور دوتے تیار تھی گیا انہیں اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جڑے کو سمجھا لے ہیں سرے کے چاہدن کوئی جنہ کچھ ہوندہ دا ہے جڑا کھلا تو وہ کرنا لائی ہوندے سچی کوڑی آکھنا لائی ہوندے اندے وچوں کچھ لوگ ہیں جنہ آکھنا شروع کر دیتا اگر تو حملہ کرنے نا یہ بزدل لوگ انہیں جڑے چپ کرتے حملہ کرنے پہلے وانج انہاں کو آفر دے باور کرا یاد دیوا انہاں کو وانج تیار کر تاکہ او بھی تیار تھی ونجے آکھن گا میں تنی ویندا کوئی چلا ونجے انہیں اپنے نمائندے بھیجے جے کو آدن 600 دی تعداد دے اندر انہیں آکھا ہن ساکو کیا پتا اگر اساں چلے ونجو کیا پتا عبد المطلب مننے یا نہ مننے وہ کہ چلو ایویں کرنے کوئی ایسی نشانی دساؤ کہ وہ میرا ہوائی من ونجے میری طاقت میری پاور کو منو کہ ونجے واقعی اے بندے بادشاہ بھیجن جڑا ابر آئے وہ کہ ایویں کر جڑی تیری سواری ہے نا ای کو رلے بھیج کیونکہ سواری جڑی سرکاری ہوندی ہے اندی کوئی نہ کوئی علامت ہوندی ہے سارے پاسے علامت ہوندی ہے ساوی پھٹی یا اتے بتی سارے پاسے علامت ہوندی ہے ساوی پھٹی تے اتے بتی یہ جڑن علاقے چ واڑائی ہے ایویں سمجھو کوئی نہ کوئی دھاڑ دھاڑ ہے پائی سرکاری گڈی آ گئی ہے سرکاری گڈی آ گئی ہے چلو شکر دے الحمدللہ کوئی نہ کوئی علامت ہے تا پائی حالانکہ انہاں کو سرکاری گڈی نہیں دیونی چاہیے جنہاں کو کچھ جی نہ آوے بندہ استاداں کو دے اللہ اکبر انڈونیشیا جڑا تہاڈا ملک ہے نا انڈونیشیا دے اندر کئی کولو سرکاری گڈی کہنی جڑے اون وقت شعبے دے استاد ہیں صرف ہونا کولے جڈن استاد انہاں دی گزرگاہ تھیندی ہے روڈاں دے تو سگنل وج ویندن بھائی اج تساں ساری قوم انتظار کرو استاد گزرن والے استاد لنگھن والے ایتھاں دا ول استاد اور انتظار ہے چوندے سارے لنگھدے پین جڑے کیا تھی گیا استاد کھڑے دا کوئی ڈر نہیں جڈن دا استاداں دی قدر کرنی شروع قدر نیوے کیتی اللہ دی قسم معاشرے دے تھپیڑے ساکو ودے لگ دین تے جنہاں استاداں دی قدر کیتی ہے انہاں دے بارے شیخ سادی فرما دیتا ہی سادیہ شرازیہ سبق مدح کم ذات را کم ذات چو ملا شود شکوہ کنا دو استاد را آپ فرما استاد جی بے نسل کو سبق نہ دے میں تے بے غیرت تے بے دید کو سبق نہ دے میں اگر بے نسل تے بے دید کو سبق دیتو ممبر دے آسی تے کوئی بھونک سی نبی دائی گلہ کرے سی کہیں چنگائی نسل آلے کو سبق دے میں ممبر دے بعد جاسی محمد دے گیت پہلے ودا گانا اور علامہ ڈاکٹر اقبال سرکاری دے بارے بہت طرح فرمیدن آپ فرمیدن کہ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر جس کی صنعت ہے ایک روح انسانی اے استاد دا مقام ہے چلو اگر اے سمجھ نہ آوے تریجی گال نال ہون سمجھ ڈاڈم دی آوے سی پیر نصیر الدین نصیر کول کہیں پوچھا نصیر ملت و دین کول کہیں پوچھا نصیر دنیا جو بڑے بڑے سجادہ نشین ہیں گدی نشین ہیں اور بڑے بڑے پیر ہیں آستانے ہیں اور شکل و صورت اتنے کمال ہیں لوگ بس انہاں دا چہرہ تکیندہ رہ ونجے تے دیدھا رہ ونجے
مگر اللہ دی تے پاک نے تے کو ایسا کمال عطا کیتے کہ 7 زباناں دے تے کو عبور حاصل ہے، جیڑی زبان وچ بولے تو بول سکدے، اللہ نے تے کو بولن دا اتنا ملکہ دتے۔ آپ نے فرمایا یہ سارا کچھ میرا ہے، وہاں کہ یہ کوئی تیرے کول پوچھنا چاہنے بے ہی تے پیر ہے، تو وکھرا تے نرالے انداز دا ہے، یہ سارا کچھ مڈی آئی کی دوئے۔ ہن سنا ہے آپ نے فرمایا خود سے چل کر یہ نہیں، طرز سخن آیا ہے، پاؤں استادوں کے دابے ہیں تو یہ فن آیا ہے۔ اللہ اکبر، خود سے چل کر یہ نہیں، آئے ہائے، خود سے چل کر یہ نہیں، طرز سخن آیا ہے، پاؤں استادوں کے دابے ہیں تو یہ فن آیا ہے۔ پہلے استاد بازار وچ نظر آونیا، بال دے لب سک ویندے، بال بول نہ سکدا ہے، بال ٹر نہ سکدا ہے، استاد آ گئے۔ ہن باور استاد لنگدا پیا تے اے دا استاد کوئی نہیں۔ ہن جڈن دے استاد ہوراں کو اساں چھلنا شروع کیتے، چھلیں دے گنے کھڑے ہیں تے جڈن دا استاد ہوراں دا ادب کہیں نہیں سے کیتا، چوک وچ دھوپ وچ سڑدے کھڑے ہیں تے جنہاں استاداں دے ادب کیتے پتر حافظ جمال بن گئے، جنہاں استاداں دے ادب کیتن مہر علی بن گئے، جنہاں استاداں دے ادب کیتن حافظ جمال اللہ ملتانی لجپال بن گئے۔ قبلہ حافظ جمال اللہ ملتانی لجپال کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائیں آپ ایک دیوارا کلاس وچ بیٹھے ہیں تے شوق تھی پی، آپ فرمایا میں اپنے مرشد کامل کو مل لاواں، پیر کو مل لاواں۔ اللہ اکبر، آپ دے جڑے شیخ مکرم ہن او قبلہ عالم سیان، اور قبلہ عالم سیان جے کو بیعت کی تائی وہ حافظ جمال سیان، حافظ جمال جے کو بیعت کی تائی وہ خواجہ خدا بخش خیر پوری ہیں، خواجہ خدا بخش خیر پوری جے کو بیعت کی تائی وہ تہاڈا پیر امام شاہ ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو میں کڑی کی میرا لائی ودا ہیں، بھاویں تساں دور ہی وے، تساں دور کہیں نہیں وے، تساں لوگ کڑی آ لئی وے، تساں لوگ نسبت آ لے وے، تہاڈا ہی میں کڑی نال کڑی لڑا پے، تہاڈا ہی میں ہاتھ نال ہاتھ جڑا پے۔ چلو آپ وال بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا کوئی ہے جڑا میرے ملتان دا خیال رکھے ول میں پیر کو مل لیا۔ آپ نے فرمایا اچھا ہونا کہ جی جلدی جلد حافظ صاحب اور کھڑے تھی گئے، خواجہ خدا بخش قوم دے کمبھار ملن ہاسان، آپ وال کھڑے تھی گئے، آپ فرمایا سائیں وال تساں ونجو میں وال ملتان دا خیال، آپ فرمایا خیال کریں ملتان دا وال، اے میرے خیال دے ضلع جلال پور ہیں، اے ضلع جلال پور ہے، پتہ تھا میں کو یہی بولنا چاہنا تھا۔ اچھا اے دا چلو ہن حد بندی تھی گئی بھئی اتھو تک ضلع ہے، ورنہ ہی میں ضلع ونجو پہ، ہی میں ضلع ونجو، اے ملتان دی حد ہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا ول میرے ملتان دا خیال رکھیں، آپ فرمایا ٹھیک ہے، آپ ول چلے گئے، آپ جلے گئے تا آپ کلاس جی میں منیٹر ہوں دے، جی میں اس شاگردہ ہی چو وڈا شاگرد ہوں دے، ساری کلاس ہوتے کنٹرول کر دے کھڑا ہوں دے، آپ نے فرمایا چلو میں کھڑ دا، اجا ہی میں بالا کو سبق پڑھیں دے بیٹا نے ایک عورت آ گئی، بھائی دی، وہاں کے کراڑیاں مسلمان ہی کہیں نہیں میں، تے بال دے ڈیڑے درد پہ گئے، تو سا مسلمانہ دی زبان پاور ڈاڈی ہے، تو سا مسلمانہ دی زبان جو پاور ڈاڈی ہے، 7 دیاں دے بعد ہکو پوتر ہے، تے وہ ڈھے درد پہ گئے ویلے دا، تو انہیں دم کرو چاہتے بھگوان شفا دے سی۔ آپ نے فرمایا میں جب تک حدیث مکمل کہنا کرے سا وال کہنا آسا، حدیث پوری کرے سا وال آ گئی، آپ فرمایا حدیث پوری کرے سا وال آسا، وال آ گئی، آپ فرمایا حدیث پوری کرے سا وال آ گئی، وہ جلے 3 دفعہ آئی تا آپ نے فرمایا حدیث مکمل کرے سا اسباق پورے کرے سا وال آسا، وہ جلے 4 دفعہ نہ آئی تو وال خدا بخش سرکار آپ تشریف گن کے جلے آپ توڑ پہنچے نا تو آپ بازار جگے دا دھوڑ انہاں کے خیر ہے، وہ آگے اسے بال مار گئے، کرانا دا ہکو بال آئی، لوندیاں دا بال آئی، 7 دیاں دے بعد ہکو پوتر ملائی، وہی مار گئے۔ آپ فرما کوئی ڈر نہیں، ملتان دا ذمہ سارے کول، او فرما کوئی ڈر نہیں، ملتان دا ذمہ سارے، وہ آنگا وہ پیرا مر گئے، آپ فرما کوئی ڈر نہیں، بے سینکے ہیں، آپ فرما ملتان دا ذمہ سارے کول، آپ ہی میں توڑ جلے گئے تو کراڑیاں ساریاں دھاڑ آئی، آخر پتر مر جو گیا آئی، آپ نے فرمایا صبر کرو کوئی ڈر نہیں، انہاں کہ مر گئے، آپ نے فرمایا مالک وطن جلے توڑ پہنچے، آپ نے بچے کو ہتھاں دے تھاباں تو تے چاہتے، آپ نے کم بیسن اللہ اٹھی جب تک میرا پیر نہ آوے، اللہ دے حکم نال زندہ تھی، ہڈو مردے کو زندہ کیتے نے، ہڈو حافظ جمال پیر خانے دے بیٹا مہار شریف ہے، آپ نے نگاہ ولایت نال ڈٹھا، فرما ہاں میں آکائی ملتان دا خیال رکھیں، خدا بخو کیا تھی گے، مردے کو زندہ بیٹھا کریں دے، اتھاؤں گھوڑی دے چڑھے، سیتل ماڑی دے علاقے پہنچے، ملتان جلے خدا بخش سرکار کو پتہ چلا، پیر دے استقبال واسطے پہنچے، آپ نے میں ملن لگے، آپ نے فرما خدا بخش
وہ کہ جی فرمایا کیا کیتے ہی وہ کہ کیا کیتے میں آپ نے فرمایا میں تے کو کوئی ملتان دا خیال رکھے مویوں کو زندہ بیٹا کرنا میں آپ نے فرمایا تو سا نہ فرمایا ملتان دا خیال رکھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ لبیک لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 آپ نے فرمایا وہ اقبال کراڑا دا ہے ہوں کوئی جیوا چھوڑے وہاں کے پیر سی ہوں لے وٹ ویورا دا کہنا کٹا بے مسلمانہ دا خیال رکھیں دے کراڑا دا ہائے 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 اون ویلے وٹ ویورا دا کہنا جلے ابا اور ویندے پہ ہونے اڑے شوجا بعد آدھے نہیں وہ گھر دا خیال رکھیں ایندا مطلب ہے بے ہن صرف چار دیواری دا خیال رکھا بھوئی کوئی چاتی ونجے گھائی کوئی چائی ونجے بکریاں کوئی کھولی ونجے بولو دا بیٹھے ایندا مطلب ہے ساری چیزاں دا خیال رکھیں بھاویں کتی ہوے تے بھاویں بکری ہوے بھاویں منج ہوے تے بھاویں گاں ہوے بھاویں مڈی ہوے تے بھاویں سونا تے چاندی ہوے ساری چیزاں دا خیال رکھیں آپ نے فرمایا اللہ جے پالا ہوں لے وٹ ویورا تا تسیں کہنا کڈھائی تساں فرمایا پورے ملتان دا خیال رکھیا فرمایا کراڑی دا پتر ہی ہن جملہ سنائے خواجہ خدا با سرکار دا آپ فرمایا اللہ جے پالا اے دا چلو کراڑی دا پتر ہی او کو جیوا چھوڑیم جے کتی دا گلوری مر بندا تیری آمن تو پہلے او کو زندہ کر دے میں آج میں تارے کول پوچھنا چاہنا ملتان دا ذمہ ہوئے خدا بخش خیر پوری قوم دے کمبھار کولوں او مرانی نے دا دے امت ذمہ ہوئے آمنہ دے لا بھلا نبی سائیں بڑھنے دے ہائے 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 بھلا آقا سائیں ساکو غرق تھیمنے دے بھامے ساکو سرکار دی آتے پاک ساکو تباہ تھیمنے دے آقا دی ذات پاک فرمائے ایک دفعہ تعلق میرے نال جھوڑ سارے تے کو قبر چھوڑ دے چلے آدھن پر تے کو نبی کہنا چھوڑے اللہ اکبر تاں آقا کریم دی ذات پاک دی خدمت آکھن لگے اور کیا کروں انہاں کے سرکاری گڈی دے ہو چاہوں انہاں کے سرکاری گڈی کیڑی ہے انہاں کے ہاتھی علم تارا کیفا فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول یہ آیت پاک پوری سورت پڑھو نا ان دے اندر سارے واقعات کھڑے حتیٰ کہ او جلے آیا نا ہاتھی تے ہاتھی کیا ہے سرکاری گڈی شاہی سواری آئی سرکاری گڈی آئی او جلے ہاتھی آیا تو 600 بندے ان کچھ اتے چڑھے ودے ان کچھ نال پکڑی ودے ان آمن جو لگے تو ایڈو نبی سے ڈاڈا پاک قافلے دی صورت کھڑے ہیں تاکہ بادشاہ دے بندے جو آندے پن معاہدہ کروں کہ نہیں اللہ دے گھر کو تکلیف نہ دیویں جب مزاور جو میاں دیکھ بھال جو میرے کولے یا ہی میں ہاتھی نبی سے ڈاڈے کو ڈٹھا اللہ اکبر چلو ایک گال بھائی عرض کرنا چاہنا اے واقعہ کرنن تھی آئی سرکار دے جمن تو 6 سال پہلے ایک گال پکا بیٹھے کرو 6 سال پہلے تے ہاتھی 6 سال پہلے آیا یا میں نبی سے ڈاڈا پاک کو ڈیٹو تو میں اپنے آپ کو جی میں چھنڈ کو سے ہلایو او جڑے اتے بیٹھے نو سارے تلے ڈھے پہ ہاتھی بھجدا بھجدا جو آیا نبی سے ڈاڈا پاک دے قدم چ اپنا سونڈ چ رکھو چلو سونڈ متن سمجھنا وے سیر چ رکھو جیر لے سیر رکھو دے تو لمبا تھی گیا لیٹ پیا انہاں کہ بھئی کمال ہے جانور ساڈا سواری ساڈی ملکی ساڈا آیا ہی ساڈے نال ہے اساں سوٹے مار مار تھک دیں ٹردا نہیں اساں ہکل ہکل حق لینے آئے اے اگاں قدم نہیں چیندہ تے این عرب دے جوان قریشی کعبے پاک دے مزاور دے قدمائیں جو سیر جھکا دیتوس انہاں لوہے گرم کیتے انہاں لوہے نال داغا سیر والنی نہ چاہتوس کوہاڑے نال ڈکلے کیتوں نے جسم دے ٹوٹے برداشت کیتوس پر سیر نہ چاہتوس جیلے بے واسطیاں نہ کہ ہون بندے میں کو کپیندن ٹکیندن میں ہینا کو کوئی گال کرا ہاتھی اللہ دی پاک برگاہ ارگید اللہ میں کو ہون بولن دی طاقت رہے میں تیرے بندیاں کو بولتے آکھاں وہ بندے تھی کہ پتہ کہیں نہیں ہے کون ہے میں جانور تھی تے سنیانی کرا یائی میں جانور کو رب دی ذات پاک نے ہاتھی کو قوت گویائی دیتی ہاتھی بول پیا ہاتھی بول دیا دے وہ
اوے تو کو نہیں پتا تسا بندے ہی وے میں جنگل دا جانور تھی تے میں سر بندے دے کو جھکا تے میں کو سجدہ نہیں کیتی پیا میں دے قدماں میں سر تو رکھی پیا میں تعظیم کیتی ہے اے او شخصیت ہے جڑا آخر زمان نبی محمد دا ڈاڈا ہے آج میں جناب کو پوچھنا چاہنا ہاتھی ملک شام ہی چو آوے او ساڑے نبی دے ڈاڈے کو سنیان گی نہیں ہدو والا کہا ہاتھی ملک شام ہی چو ٹورتے آوے او نبی دے ڈاڈے کو سنیان گی نہیں امتی ساری زندگی محمد دے درود پڑھ دے کبرے چو ونجے میرا محمد اجائیں غلام کو نہ سنیان ہے یار اللہ اکبر تا سیدنا حضرت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ماشاءاللہ ہون ایو نعرے والا ٹائم میں کو دیو چا ایویں 10-15 منٹ رہ گئے باقی مل چلو چس میں چا گئی نا گالیاں دا والو میں ہوندیاں جڑیاں مکانے چ نہیں آندا کیا کراں وال وقت موک ویندے چس گھنٹہ پورا کرو چلو انشاءاللہ 1.25 گھنٹہ چکرے ماشاءاللہ تواڈے چس ہے میرے چس کہہ نہیں کیونکہ ساری چس تواڈے چوندی ہے مولویاں چس کہہ نہیں ہوندی اساں کوڑ ول دے پیتے ہونے چس تواڈے وچ ہوندی ہے اے دیکھو نا اے جڑی چس ہوندی ہے کیویں بندی اے تواڈے جڑے کان ہیں نا کان اے تواڈے نال دریا ہے تساں کئی ویلے دریا دے کنارے تے ونجو تو او جلے پانی ایویں لہر دیندے تو ولوں دے چ سپی نکلدی ہے تے سپی کو جلے دو ٹوٹے کرو نا ایک سجا کان بنویں تے ایک کھبا کان بنویں اے سپی دی جڑی شکل ہوندی ہے اے کان نال مشابہت رکھدی ہے اے سپی اگر چلو اوتھی اگر نہیں میں سدے وال کہیں سنارے کول چلے ونجائے او کو آکھو سہاگا جیندے پسینے او چیز دری کھا او سپی وچ سہاگا پسیندے اگر ان سپی کو وال تو سا دیکھنا چاہو والی میں تھوڑا جہاں سفر کرنا پوسی تو کو تو صحیح میں صادقہ بعد ونجو صادقہ بعد دے اندر ایک مسجد ہے جے کو بھونگالی مسجد آدھے اے جڑی بھونگالی مسجد ہے ساری دنیا وچ اے واحد مسجد ہے جڑی مہانگی مسجد ہے جڑی ساری سونے چ بنی گئی میں دو جمعے ہوں مسجد پڑھا آیا اچھا وال تواڈے واسطے خوش نصیبی ہے تو کوئی ایک گال دساں چاہ تواڈے علاقے دا شیخ الحدیث اتھیں پڑھیں دا بیٹھے تواڈے علاقے دا شیخ الحدیث والو اتھیں شیخ الحدیث ہیں اتھاں پڑھیں دے بیٹھے جمعہ آپ پڑھیں دے سونے علی مسجد ہے گیا جوان بیٹی چوئے بیٹھا سونا ہے سبحان اللہ اور نانی میں کننا چاہتا ساریاں گالی ہی کنیں گے سناوا چاول بائی کیسٹیج کوئی کہنا سڑے سی ایک کیسٹیج بندہ سسپینس چھوڑ دے وے تاکہ اگلی کیسٹیج بندے سڑیں جو صحیح مائیں ٹور دارا ماں تواری چاسی پوری تھی دی رہا ہے توڑا علاقہ ہاں توڑے جڑے علاقے دے لوگ ہیں نا کچھ علماء ایو جے ہیں جڑے ساڑے بھی استاد ہیں اور اسا انہاں کو اللہ بیتے پڑھے ہوئے ہیں اور جلے انہاں کو اسا نہ گنے والو دے ودے رہنے والو خیال کرے والا علاقہ زیادہ ہے والا سا کہیں کہ میرا توار نال کونی دیتا ہوں نہیں زیادہ ہے استاداں دا علاقہ ہے متن کو شکایت لائی چاہتا والا استاد انہوں دی طرف فون جو آوے تھی وال بول شولا تھا بالکل کہنا سکسو استادہ دا ادب ہے چلو یہ مسجد دے ہوتے جڑا تساں مسجد دے وچ داخل تھی سو نا مسجد دے ہوتے نا جڑا مین گیٹ ہے نا اون دے ہوتے ایت الکرسی لکھی کھڑی ہے ایت الکرسی جے نال لکھی کھڑی ہے وہ پتھر نال نہیں لکھی کھڑی وہ سپی نال لکھی کھڑی اچھا سپی نال کیوں لکھی کھڑی ہے پتھر این دے وچ رنگ بھرا ویندے ول ای کو بٹھی وچ پکایا ویندے تے جڑی سپی ہے این دا قدرتی رنگ ہے میں صدقے تھی ونجا انہاں انجینراں تو صدقے تھی ونجا انہاں کاریگراں تو جائیں پتھر کٹ کٹ تے ایت الکرسی نہیں لکھی جائیں سپی دے پردیاں کو کٹ کٹ تے ایت الکرسی لکھی ہے جڈن ایندے تے سورج دی چمک آندی ہے ایندے وچوں قدرتی طور تے 7 رنگ آپے نظر آوے اے جڑا تہاڈا کان ہے کہ دی شکل ہے سپی دی شکل ہے اچھا سپی وچ کیا ہوندے کیڑا سپی ویچ کیا ہوندے کیڑا اے سپی دے ویچ جنم کیا گھندے ہیرا موتی سچا موتی کتھو بن دے یہ سپی اچ بن دے
یہ والی حکمتی دنیا چاہے سا کیونکہ مولوی ہوندے ول حکیم ہی ہوندے کیونکہ مولوی ہوئے تے حکیم نہ ہوئے ول وہ ادھا پڑھا ودے ہی وجہ واسطے اساں جلے تقریر کریں دے کھڑے ہونے ہیں تواڈی طبیعت دے مطابق طبیعت ہی چیک کریں دے کھڑے ہونے ہیں علاج ہی کریں دے کھڑے ہونے تقریر ہی کریں دے کھڑے ہونے ٹھیک ہے نا بھائی ساریاں ڈوزاں ساڈے دے کھڑے ہوندے ہیں ایک دفعہ ول تواڈی خدمت وچ عرض کرنا چاہ اچھا ایک این دے وچ موتی کیویں پیدا تھیندے ایک ایڈی سیاਣੀ ہوندی وے ایڈی سیاਣੀ ہوندی وے اے ہوں ویلے بہر نکلدی وے دریا سمندر تو جرلے بارش آمن دا وقت ہوئے اے جو ہی بارش ایڈو آمن دا وقت ہوندے ول اے بہراوی دی والی میں منہ کھلیں دی ہے جا اے وال منہ کھول بندی جیڑا پانی دا ایک قطرہ ایندے وچ آ ونجے منہ گھوٹتے او پانی دی تہے چ وانجے بہے ویسی والو تے محنت کیتی رکھسی ہوں ویلے بہرا تھی جلے ہیندے وچ موتی پیدا ہو سی اچھا ہن توجہ کریں سپی کو اگر این کرو چا کیا بن دے سجا کان تے کھبا کان اگر الاو چا کیا بن دے سپی ہن سپی کیندی شکل لیندی ہے کان کیندی شکل لیندے سیپ دی سپی دی سپی وچ کیا بن دے موتی کیویں بن دے جلے پانی دا قطرہ ڈھاندے بارش دا قطرہ منہ وچ پیسی ول موتی تے دور نکل سی نا تے تواڈے کان جڑے نے سپی ہیں جلے مولوی لب سٹیندا کھڑا ہوندا ہے ہائے 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 سبحان اللہ جلے مولوی لب سٹیندا کھڑا ہوندا ہے ایہو پانی دا قطرہ اگر روڈ دے چلے ونجے تے چکڑ بن ویسی اگر کہیں ریتلی زمین تے ونجے تے پی ویسی اے تواڈے کان وچ چاسے بے مولوی احمد رضا دی زبان تساں چاس بنائی ودے میری زبان چاس ماز کائے نہیں وے جویں پانی دا قطرہ سپی وچ ونجے موتی بن ویندے نا جیڑا تواڈے کان کو ٹکراندا ہویا دل تک جملہ پہنچ ونجے او لفظی موتی بن ویندے مگر قربان تھی ونجا میں مصطفیٰ کریم دی ذات پاک تو جڈن آقا کریم دی ذات پاک دے ڈاڈا پاک کفالت کریں دے ہن اون دے بعد نبی سے دی جن کفالت کیتی ہے نبی دی دیکھ بھال جن کیتی ہے وہ حضرت ابو طالب اے حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا سے دی ابا حضورن حضرت امام حسنین کریمین دے ڈاڈا پاکن حضرت مولا علی سرکار دے ابا حضورن اور نبی سے دے سکے چاچا ایک دفعہ وال سنو چاہ آقا دیات پاک جلے 11 سال یا 12 سال عمر مبارک ہے بل آپ دے چاچا جی ملک شام تجارتی غرض نال ویندے پیا آپ فرمائے وال چلو نال گی دی ونجا اگر اتھائی مکے چھوڑے نا متن کوئی تکلیف دے وجہ سارے دے میرے کول پوچھ سن اسا زمین جو تیڑے لایا ہی تائیں وال کیوں چھوڑ دے چلا گیا چلو نال گی دی ونجا نال چل دے ایک دوری ویتا ہے میں ڈوبے دینا چاہ وہ جلے ایک جگہ دوتے پہنچے تو او کافلے دا پانی مک گیا قافلے دا پانی موک گیا او جڑا پانی بھری ودیرہ موک گیا حضرت ابو طالب سرکار نے نبی سے دی خدمت چار کیتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جی چاچو آپ نے فرمایا پانی موک گیا پانی دا پلاؤ ہن کفالت کہندے کو لئی چاچے کو لو تے چاچا پہ آدھے بھتریجے کو پانی دا پلاؤ اللہ کرے تساں وڈے لالے نال کہیں ویلے ونجو ناصر موڑ دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری قبلہ استاذی محترم لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم ایک دفعہ وال درود شریف پڑھو چا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم ایک دفعہ وال درود شریف پڑھو چا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم اسا نا سارے ہی کلنگی آ سکتے ہیں بھئی ہی کلنگی آؤں تو کو تھکاؤں ہی نا یہ اسا وال وقفے نال پتہ کیوں آنے پہلے قاری صاحب آگے وال پیر آ گیا وال حافظ صاحب آگے وال امام مسجد آگے وال وڈے استاد نہیں آگے اسا دے تھکیڑا ہی لان دھراوے مولوی دی تقریر سن دے رہا میں ایک پیر صاحب نے انہاں دی خدمت چار کیتا میں کہ وال جلے ایسا پڑھ دے کھڑے وال اون والے نہ آئے کرو
میں پیا دین کیوں میں کہ والو ساڈا موشن تروٹ ویندے میں کو پیا دین ہن تیرا تجربہ اپنی جا دے میں دساں میں کہ جی میں پیا دین گھنٹہ بہ دے بندے تھکے بیٹھے ہوندے نا یہ اساں جو آنے ہیں ذری نعرہ مرے نا تازہ دم تھی ویندے ول نویں سمے تھی بیٹھے تو تا دین 15 منٹ بدھا میں کہ اچھا راز اے ہے زوال ہن اساں عید وجہ واسطے ہن اساں ہکی لنگی آسوں تک گھنٹہ دا سن سو ہیں 15 منٹ نہ دسو شالا کرے ایویں ساڈے استاد آندے رہن تے اساں استاداں کو میں لٹیں دے رہوں ہاں یہ وڈیاں دی برکت ہی وے وڈیاں دی برکت ہی وے وڈیاں دی اکثر میں وڈا رانا نہیں دیا دے کاکے میرے کول پوچھتے ہیں تو کتھا رانے میں کہ جتھاں چاچا شاکر رہندا آدھی چاچی شاکر نہ تو کیوں آدھے میں کہ وڈیاں نال چھوٹیاں دی سنجھان ہوندی ہے ایویں میں آکھاں چا بھئی چک نمبر 13 فیض پور تحصیل شجاباد ضلع ملتان ڈاکخانہ کولنی جاباد فون نمبر فلانا گڈی نمبر فلانا لائسنس